السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ایف آئی اے کی ایک اور ابصار عالم صاحب کو جو انہوں نے نوٹس کیا ہوا تھا اس کیس میں آج دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ مقرر تھی اور وہاں پر ایف آئی اے حکام پیش ہوئے۔ 6 ماہ سے زائد ہو گئے۔ جسٹس اطہر من اللہ آج بھی پوچھتے رہے کہ آپ نے کوئی کمنٹس داخل کیے ہیں اس کے اوپر، تو کوئی جواب نہیں تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ درخواست کس نے داخل کی اور یہ کیسے کیا وہ کر سکتا تھا، تو ایف آئی اے کے پاس کچھ جواب نہیں تھا، بس ہلکا پھلکا سر وہ ایڈوکیٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ جینوئن کمپلیننٹ نہیں تھا، اس کی اپنی ڈیفیمیشن نہیں ہوئی تھی، تو وہ کیسے یہ کمپلینٹ کر سکتا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ادارہ دباؤ ڈال کر اپنی عزت نہیں کروا سکتا۔ تو ہمارے ساتھ ابصار عالم صاحب بھی موجود ہیں اور جو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی ہیں ان کے اراکین بھی موجود ہیں، ایمان مزاری ہیں، ساجد تنولی صاحب ہیں اور کرنل نامور رحیم صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلے ابصار صاحب آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ آج پھر آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایف آئی اے کا نوٹس تو فی الحال معطل ہی ہے، لیکن کیا یہ نوٹسز جو ہوتے ہیں یہ ہراسمنٹ کا باعث بنتے ہیں جب جو شخص بھی رائے دے رہا ہو؟ ظاہر شریف آدمیوں کے لیے تو یہ ہراسمنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ عدالتوں میں کچہریوں میں خوار ہو صرف اس بنیاد پر کہ ایک شہری کے طور پہ جو میرا حق ہے آرٹیکل 19 کے تحت فری اسپیچ کا، وہ میں استعمال کرتا ہوں کسی حکمران سے یا کسی طاقتور بندے سے میں سوال پوچھتا ہوں اور اس سوال کے جواب میں میرے خلاف غداری کے مقدمے پرچے مختلف شہروں میں درج کروا دیے جاتے ہیں اور میں ان کو فیس کرتا رہتا ہوں، پھر حملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ ڈرانے کے لیے ہیں، اور اسی کا آج چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے، بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے انہوں نے، مجھے ان کا انداز بھی اچھا لگا کہ وہ ان کو ایف آئی اے والوں کو سمجھا رہے تھے کہ یہ ایک پینڈورا باکس ہے جو آپ کھول رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ ایکسیس ہے تمام لوگوں کی، تمام لوگ سوالات پوچھتے ہیں۔ جمہوریت میں اور آئینی حکمرانی کے دور میں یہ چیزیں نارمل ہیں، لیکن اس کو، اور اگر کہیں خلاف ورزی ہو تو اس کو کسی پروسیجر کے تحت آگے لے کے چلنا۔ انہوں نے یہ نہیں منع کیا کہ آپ قانون کی عملداری نہ کریں، بلکہ انہوں نے ایف آئی اے حکام نے جب ان کو کہا کہ ہم آپ کے حکم اور قانون پر عمل کریں گے، انہوں نے کہا میرا کوئی حکم نہیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں قانون پر عمل کریں۔ بالکل، کہ قانون پر عمل کریں، اور اس طرح لوگوں کو ڈرانا دھمکانا صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اٹھ کے لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ برائے مہربانی بھارت کی مثال مت لیجیے گا۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے ایک ذکر کیا نا جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ عزت زبردستی یا دباؤ سے نہیں کروائی جا سکتی، عزت جیتی جاتی ہے، عزت رسپیکٹ از ارنڈ، یو کمانڈ رسپیکٹ، یو ڈو ناٹ آرڈر رسپیکٹ کہ جی میں نے عزت کی آرڈر پلیس کر دیا فوڈ پینڈا پہ، اب ڈلیوری ہو جائے گی۔ عزت ایسے ڈلیور نہیں ہوتی۔ عزت کے لیے آپ کے کردار میں اتنی پختگی ہونی چاہیے، آپ میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے اٹھ کے آپ کے کرتے کا سائز پوچھتا ہے تو آپ اس کو گولیاں نہ مروا دیں، آپ اس پہ غداری کے مقدمات نہ قائم کروا دیں۔ غداری بہت بڑا الزام ہے اور لگانے والے کو بھی شرم آنی چاہیے اس طرح کے جھوٹے الزام لگاتے ہوئے کہ اپنے وطن سے غداری کرنے کا الزام آپ پاکستانی پہ لگا رہے ہیں، اور اس کے ڈیفنس میں آپ قوانین وہ کوٹ کر رہے ہیں جس کو آپ دشمن پاکستان کا کہتے ہیں، انڈیا کے مودی کو۔ اور مودی جو جن قوانین کے ذریعے اپنے ملک میں کشمیر میں مسلمانوں کو دبا رہا ہے اور پورے انڈیا میں مسلمانوں کو دبا رہا ہے، ان قوانین کی شرمناک مثال دی گئی اس عدالت میں، صرف یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ ہم ابصار عالم پہ یا اسد طور پہ یا مطیع اللہ جان پہ یا دوسروں پہ یہ غداری کے قوانین کیوں نافذ کر رہے ہیں؟ کیونکہ مودی انڈیا کا بھی یہی قوانین نافذ کر کے مسلمانوں پہ ان کی آوازیں بند کر رہے ہیں، ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے کہ آپ کم از کم مثال تو کسی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم شرم کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے وارث مت بنیں۔ آپ ہم سے ذاتی دشمنی کے لیول پہ آ گئے ہیں، تو اس کے لیے کوئی تھوڑا آنریبل اگزامپل تو لے کے آئیں۔ بھئی مودی کی اگزامپل کورٹ میں دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ غداری کا الزام اس پہ لگا کے کورٹ مودی کے قوانین کر رہے ہیں جو وہ مسلمانوں کے خلاف وہاں کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ مودی کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے کہ مودی پاکستان کا دشمن ہے، اور وہ دشمن کے آپ عمل کو کوٹ کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات تھی انہوں نے جو کہا ہے، تو اس پہ سوچنا چاہیے، لیکن شاید سوچنے کا ان کے پاس اتنی دماغ میں جگہ نہیں ہے۔ بالکل، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اگر دماغ میں جگہ ہوتی تو آج معاملات اس ملک کے یہاں پر نہ آتے۔ ایمان، آپ بتائیے گا، آج جسٹس اطہر من اللہ بار بار پوچھتے بھی رہے کہ 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، کمنٹس نہیں داخل کر رہے،
آخر ایف آئی اے کیوں نہیں جواب دیتی؟ اور آج بھی وہ بار بار وہ کہتے کہ نہیں سر ہم اپنا تاثر درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جب سے کورٹ نے نوٹس لیا ہم تو بڑے محتاط ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا برائے مہربانی یہ مت کہیں کہ آپ محتاط ہو گئے ہیں. تو یہ کیوں ایف آئی اے نہیں محتاط ہو رہی، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار اس ایف آئی اے کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کس طرح سے فریڈم آف سپیچ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آخر کیا ایف آئی اے کیا ان کے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اسد، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس انویسٹیگیشن ایجنسی کے سر کے اوپر آئی ایس آئی کا ہاتھ ہو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے امپیونٹی ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ نے کبھی کوئی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، آپ کے لیے کوئی کانسیکوینسز نہیں فیس کرنے پڑے اس طرح کے غیر قانونی نوٹسز ایشو کرتے ہوئے، اور آپ صرف اس کی لینگویج دیکھ لیں نوٹسز کی، یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آتے ہیں اس پیکا کے زمرے میں؟ کیا یہ نیچرل پرسنز ہیں؟ تو اس میں بہت سے ایشوز ہیں. جس طرح یہ نوٹسز بھیجتے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جو چلنگ افیکٹ ہوتا ہے پورے معاشرے پر جب آپ ایک بھی صحافی کو اس طرح کا نوٹس بھیجتے ہیں، وہ اور لوگوں پر اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی بات کریں گے، آپ بھی آواز اٹھائیں گے تو آپ کا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے. ویسے میں اس موقع پر ایک انکشاف بھی کر دوں، آج سے پہلے بسار صاحب سے کبھی ذکر نہیں کیا. ایک اہم سرکاری عہدیدار نے کچھ عرصہ پہلے ایک آف دی ریکارڈ ڈسکشن میں، جہاں پر ایک اور بھی گواہ اس کے موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایف آئی اے ابصار عالم کو گرفتار کر لیتی تو گولی نہ مارنی پڑتی. ساجد تنولی صاحب ایک بات بتائیے، کیا یہ جو ایف آئی اے نوٹسز جو ہوتے ہیں یا جو کیسز درج ہوتے ہیں، پراکسی ڈمی پٹیشنرز پہنچ جاتے ہیں کہ جناب فلاں نے غداری کر دی، ادارے کی توہین کر دی، یہ کیا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، ایک وارننگ سٹیپ کہ آپ ہمارے ریڈار پہ آ چکے ہیں، اور جب کوئی نہیں اس جو وارننگ ہوتی اس کو کنسیڈر کرتا تو پھر بات گولی تک جاتی ہے، پھر بات اپنی ان کی جو بیگم کا سکول ہوتا ہے اس کے باہر سے اغوا تک جاتی ہے اور گھر میں گھس کے مارنے تک جاتی ہے؟ بالکل درست کہا آپ نے. بیسیکلی آوازوں کو دبانا ہے، وہ آوازیں جو ڈسینڈنگ وائس ہیں، جو ان کو پسند نہیں آتی، تو وہ جب خاص کر جب سول سوسائٹی کے لوگ یا جرنلسٹ یا وکلاء کی طرف سے آتی ہے تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، لوگ ان کی اوپینین کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹول ہے. پہلے جیسے ابصار بھائی نے کہا کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہے ان کو نوٹس آ جاتا ہے، وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، تو عام شہری جو ہے وہ واقعی خوفزدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ عام لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرتے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان کا یہ سارا جو پلاٹ تھا یہ فارغ کر دیا. بیسیکلی لیگل تھا، ان کانسٹیٹیوشنل تھا، اور اس میں کورٹس میں جب ہم آئے پہلی دفعہ ارشد سلیری کے کیس سے لے کے آنورڈ، ہائی کورٹ نے کہا جی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ اباؤ دی کانسٹیٹیوشن اباؤ دی لا نہیں ہے، آپ بالکل کریں لیکن لا کے مینڈیٹ کے اندر کریں. تو وہ نہیں کرتے. بارہا چیف صاحب نے آج کورٹ میں کہا کہ ہماری آبزرویشن اور ڈیسیژنس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ہم تو اب کافی سدھر گئے. انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے لگ رہا ہے جو آپ سدھر گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو ابھی بھی ڈیفیٹ ہے اور ہوگی ڈیفیٹ. ابصار بھائی جیسے اور بہت سارے لوگ دیکھیں نا، جب آپ نے کہا کہ نوٹس دیتے ہیں، اگر نوٹس سے بات نہیں بنتی تو وہ پھر گولی مار دیتے ہیں یا آپ کی طرح ڈنڈے مارتے ہیں. اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتی تو شمالی علاقہ جات، اور ان سے کوئی بھید نہیں ہے. الٹیمیٹلی تو لوگوں کو مارا بھی ہے نا انہوں نے، وہ سلیم شہزاد ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگ ڈسینڈنگ وائٹس بن رہے ہیں، لوگوں کا جو کلیکٹیو کانشیس ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو سوال کرنا تو زندگی کی پہلی علامت ہے، وہ تو لوگ کریں گے، اور زندہ معاشرے سوال کے بغیر ختم ہوتے ہیں. بالکل، اور یہی میرے خیال میں وہ خوف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی کانشیس بڑھ رہی ہے، یہی ریاست کے لیے ایک خوف کی علامت ہے. کرنل صاحب، آپ نے آج کورٹ میں یہ بھی کہا کہ میں بھی اس پروپیگنڈے کا وکٹم ہوں. کس پروپیگنڈے کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ کے خلاف کون پروپیگنڈا کرتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے، میں کہا جی میں ڈیفینس کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں ابصار عالم صاحب کا کونسل ہوں، اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا پورا لانچ کیا گیا وین آئی واز پیکڈ اپ. اور ابھی آپ دیکھیں نا وہ کتنی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حالت امپروو کر لی ہے. کدھر امپروو کی ہے؟ پہلے بات نوٹسز تک تھی کہ جی آپ ہمارے آفس میں آ کر حاضری لگائیں، اور اس کے بعد سید عمران شفقت صاحب کو اور عامر میر صاحب کو لاہور سے اٹھا لیا گیا. دے ور ابڈکٹڈ فرام دیئر ہاؤسز. ایف آئی اے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے وداؤٹ رجسٹرنگ ایف آئی آر کسی کو اریسٹ کرنا یا گھر سے اٹھا کر لے جانا. اٹ از این ایکٹ آف ٹیررزم، اور اس لحاظ سے ٹیررائز کیا گیا ان دونوں جرنلسٹ، معزز ترین اور سینئر ترین جرنلسٹ، جس کا کورٹ نے نوٹس لیا.
اور پھر ان کا کیس اوپر تک بھی گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا اور جسے چاہ گھر سے اٹھا لیا. یہ سلسلہ روکیں. اب یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, اس کو کنٹونمنٹ نہ بنائیں کہ جناب جس کو بلا لیں آپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج 6 مہینے ہو چکے ہیں یہ کوئی جواب نہیں داخل کر سکے. دے ڈونٹ ہیو اینی آنسر. ان کے پاس رپلائی نہیں ہے. ہم یہاں اس لیے کورٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے, اور جس ادارے کا جو کام آئین میں دیا ہے وہ ادارہ وہی کام انجام دے. اگر اس کے علاوہ کرے گا تو لوگ کرٹیسائز کریں گے. اس کرٹیسزم کو اب روکا نہیں جا سکتا. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس نے اور پبلک کے اندر بھی اویئرنیس ہے, وکلاء کے اندر بھی اویئرنیس ہے, اور میں اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل کو یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ امیڈیٹلی پاکستان بار کونسل نے یہ جو ایکسیس سے جب نوٹ کی تو انہوں نے جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی بنائی وچ از لوکنگ آفٹر آل دی کیسز تھرو آؤٹ پاکستان. انہوں نے تھرو آؤٹ پاکستان جو اپنے ممبرز آف دی بار ہیں ان کو نامینیٹ کیا, اور جس جگہ بھی کسی جرنلسٹ کو یا کسی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ شہری کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہماری ٹیم کے جو ممبران وہاں موجود ہیں اور شہر کے اندر دے امیڈیٹلی پرووائڈ دیم اسسٹنس, دے اپیئر ان دی کورٹس. اور یہ پورا سلسلہ ان کا ناکام ہو چکا ہے. نہ تو کسی کو یہ گولیوں سے ڈرا سکتے ہیں, نہ کسی کو گھر سے اٹھا کے ڈرا سکتے ہیں, نہ کسی کو گھر پہ جا کے مار کے ڈرا سکتے ہیں. وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور ختم ہونا چاہیے. شکریہ. کرنل صاحب نے بڑے بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا اور بتایا. یہ بیسکلی پاکستان بار کونسل کا کریڈٹ ہے جس نے جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی کریٹ کی, اور پھر اس کے یہ جو وکلاء میرے ساتھ بھی تھے ان لوگوں نے وہ رول پلے کیا, وہ ڈیٹرس بنے کہ جو یہ ریاست کی جو ریاستی دہشت گردی تھی اس کے آگے اس وقت ایک مین ڈیٹرنس یہی جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی ہے. لیکن آج ہم ایک بات اور بھی کہنا چاہتے ہیں. کل ابصار عالم صاحب کو کہا گیا کہ یہ صحافی نہیں ہیں. یہ وزیر اطلاعات پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا. لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج یہاں پر, صحافی کا سرٹیفکیٹ حکومت نہیں دیتی. جس طرح ہمارے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی جرنیل کے پاس نہیں ہے, ہمارے صحافی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. بلکہ جن کو حکومت کہے کہ یہ PID کا سرٹیفائڈ صحافی ہے, یقین مانیے اس کے لیے تھوڑے شرم کا مقام ہونا چاہیے. یہیں سے اندازہ لگا لیجیے کل جب نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے ایک لسٹ جاری کی جس میں کچھ صحافیوں کے نام دیے کہ یہ افغانستان کے امور پر ایکسپرٹ ہیں, تو وہ سارے کے ساروں نے ڈس آن کر دیا کہ ہم نہیں نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کے اسپوکس مین. کیونکہ ان کو شرم کا یہ مقام ہوتا ہے کسی صحافی کے لیے کہ اگر حکومت کہے کہ یہ ہمارے بہاف پر آپ کو کوئی بھی ایشو ایکسپلین کرے گا, حکومت کے بہاف پر صرف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں لوگ. اسی لیے ہم PTV اور دیگر جو اس طرح کے سرکاری جو براڈ کاسٹنگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو ہمارے پریس کلبز صحافی نہیں مانتے, اپنی ممبرشپ نہیں دیتے. تو فواد چودھری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, ہمیں ان سے صحافی کا سرٹیفکیٹ لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہمارے لیے یہ میڈل ہے اگر فواد چودھری صاحب ابصار عالم صاحب کو صحافی نہیں مانتے. یہ ابصار عالم صاحب کے لیے سب سے بڑا میڈل ہے, اور ان لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے جن کو یہ حکومت صحافی مانگتی ہوگی یا جن کو PID میں بلا کر بریفنگز دی جاتی ہیں. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ. تھینک یو.